نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو جلاتا اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لیا، تو ہوش اڑ گئے اس منکر کے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ہے ظالموں کو۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کا درس چل رہا ہے۔ درس کے 3 حصوں میں آپ حضرات نے ترجمہ، تفسیر اور اس آیت کے فوائد کو سماعت فرمایا۔ آج کے درس میں اس آیت کی تفسیر صوفیانہ پیش ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نمرود کو وہ ملک دیا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا، مگر اس نے وہ دعویٰ خدائی کا کیا جس کی وجہ یہ ہے کہ طلب کمال فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ ہر ایک انسان کمال کی طرف کو دوڑتا ہے۔ پھر طالبین کمال کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جن کی اللہ رب العزت تائید فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے اور قدرت باری تبارک و تعالی دستگیری کرتی ہے، اور دوسرے وہ کہ جو اپنے نفس کے قبضے میں ہیں۔ تائید ربانی ان کے شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ یہ آخری جماعت ہر چیز کو ظاہری حواس سے دیکھتی ہے اور اسے سوائے دنیا کے اور کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے اور مٹی ہمیشہ نیچے گرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہی نفسانی خواہشات انسان کو نیچے گراتے ہیں۔ وہ نفسانی قدم سے دنیاوی کمالات کی طرف کو بھاگتا ہے، اس طرح کہ اولاً مال کو جمع کرنا اس کو وہ کمال سمجھتا ہے، مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد عزت اور آبرو کو وہ کمال جان کر حاصل کرتا ہے، پھر عہدے کو کمال جان کر ادھر دوڑتا ہے، پھر سلطنت اور حکومت کو اعلیٰ درجے کا کمال سمجھ کر اسے طلب کرتا ہے، اور اگر موقع ملے تو نمرود کی طرح ساری دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ پھر بھی اس کی ہوس کی آگ نہیں بجھتی، کیونکہ ہوس کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اتنے کمالات حاصل کر کے اب عالم بالا کی طرف کو نظر اٹھاتا ہے، یعنی جس قدر اس کی غنا بڑھتی ہے، اس کی تونگری اور مالداری بڑھتی ہے، اسی قدر ہوس کی آگ زیادہ بھڑکتی ہے، یہاں تک کہ سلاطین کو شکست دے کر رب العالمین سے وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انا ربکم الاعلی کا دم بھرنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ نمرود کا حال ہوا کہ جتنا اس کا کمال بڑھا سرکشی میں زیادتی بھی اتنی ہی بڑھی، مگر وہ طالبین جو قبضہ قدرت میں ہیں اور تائید ربانی ان کی شامل حال ہے اور ان کے ہاتھوں میں کسی پیغمبر اور نائب پیغمبر یعنی عالم دین یا شیخ طریقت کا دامن ہے، وہ ما سوا اللہ سے بچنے کو کمال جانتے ہیں، وہ دنیاوی الجھنوں کے اندر پھنسنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کی توجہ ہر وقت اس طرف ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اولاً ہر چیز کو رب کی دلیل سمجھ کر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ پھولوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو خدا کا جلوہ نظر آتا ہے،
پھلوں کو دیکھتے ہیں اس میں ان کو خدا کی قدرت کے مظاہر نظر آتے ہیں. گویا کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے جس طرف بھی ان کی نظر پہنچتی ہے ان میں ان کو خدا بند قدوس کا جلوہ نظر آتا ہے. پھر اپنے ذرات وجود کو واجب الوجود میں فنا اور قطرہ ہستی کو بحر احدیت میں گم کر دیتے ہیں. وہ بجائے انا احیی و امید کے یہ کہتے ہیں ما فی الوجود الا اللہ. ان کا شیخ نمرود نفس کے دماغ کو الا اللہ کے ہتھوڑوں سے، الا اللہ کی ضربوں سے یہاں تک کوٹتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لا کر طاغوت وجود ما سوا اللہ کا انکار بیٹھتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو اس میدان میں نہیں آنے دیتا. شرک جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے. قرآن عظیم میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک بڑا ظلم ہے. عاقل کو چاہیے کہ دوئی کے شرک سے بچے، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شامل نہ کرے. اللہ رب العزت کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے. مال کی زیادتی اور متاع کی زیادتی سے دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ یہ چیزیں فانی ہیں، باقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی تین خصوصیتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ تباہ نیچے گرتی ہے، دوسری یہ کہ اگر کوئی پھینکنے والا اسے اوپر پھینکے تو اس کی طاقت سے وہ اوپر کو جاتی ہے، تیسرے یہ کہ اگر اسے اوپر روکنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ نیچے لوٹ کر آتی ہے. یہی انسان کی حالت ہے کہ جب وہ اپنی رائے سے ترقی کرتا ہے تو نیچے ہی گرتا ہے اور اس گرنے کو وہ کمال جانتا ہے. ہاں، روحانیت والے شیخ کی امداد سے جو انسان ترقی کرتا ہے، لیکن اگر فیض ربانی شامل حال نہ ہو تو پھر گر جاتا ہے. اللہ سے دور ہونے کی نشانی ہے یہ اس کی. دوسری یہ کہ اپنی چیز پر بھروسہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کم ہونے کی علامت ہے. تیسرے یہ کہ مصیبت میں لوگوں کی طرف رجوع کرنا رب کو نہ پہچاننے کی علامت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لمبی عمر، نیک اعمال، دنیاوی امیدیں کم اور عقل کامل اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ نفسانی انسان چند چیزوں کو کمال سمجھ کر ان کے لیے دوڑتا ہے. وہ چند چیزیں کیا ہیں جن کو وہ کمال سمجھتا ہے؟ مال، عزت، شہرت، حکومت، سلطنت، پھر الوہیت. اور وہ انسان کہ جو رحمانی صفات کا حامل ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر وقت متوجہ ہوتا ہے، تو وہ دوسری چند چیزوں کو کمال سمجھ کر انہیں حاصل کرتا ہے. وہ کیا ہیں؟ اعمال صالحہ، رضائے پروردگار، پھر فنا فی اللہ ہو کر بقائے لا یزل. یقیناً یہ کمالات واقعی کمال ہیں، اور وہ کمالات یعنی مال، عزت، شہرت، حکومت، سلطنت، یہ بظاہر تو کمال ہیں اور در حقیقت باعث زوال ہیں. دیکھو، اس آیت سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ نمرود نے اپنی دانست میں مذکورہ بالا سارے کمالات حاصل کر لیے تھے. یعنی مال بھی حاصل کیا، عزت بھی اس نے حاصل کی، شہرت بھی خوب حاصل ہوئی، حکومت اور سلطنت بھی حاصل ہوئی. اس کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا، مگر انجام کیا ہوا؟ کس قدر خواری اور ذلت سے مرا کہ آج تک کسی طرح جو ہے وہ اس کا نام اچھے طریقے سے کوئی لینے والا نہیں ہے. ہر شخص اس کا نام برے طریقے سے لیتا ہے. کوئی بھی بغیر لعنت ملامت کیے اس کا نام لینے کو تیار نہیں ہے. لہذا مبارک ہے وہ شخص کہ جو حقیقی کمال حاصل کر کے بقائے لازوال پالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا تاج اس کے سر کے اوپر آراستہ ہو جائے. لہذا عزیزوں، اس آیت کریمہ کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر کے
وہ مقام حاصل کرنا چاہیے کہ جو لازوال ہے، جس کے اوپر کبھی فنا کے بادل نہیں منڈلائیں گے، اور وہ اخروی ترقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔